بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس قرآن کی آج نشست نمبر 56 ہے، اور اس سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے درس کی ابتدا ہوگی، اور یہ سورہ آل عمران کا 18واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، اس کے بعد کہ لگ چکا تھا انہیں گہرا زخم، ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ہے۔ چونکہ غزوہ احد کے حوالے سے گفتگو تھی، اور پچھلے رکوع میں یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ کی راہ میں جو شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کیا جائے، اور ان کو اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑے خوش ہیں، اللہ کے ہاں ان کو نعمتیں ملی ہیں، وہ اس بات پر بھی خوش ہیں کہ ان کے پیچھے جو آنے والے ہیں یعنی یہ نعمتیں ان کو بھی ملیں گی، اس پر بھی ان کو خوشی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے فضل پر اور اللہ کی نعمت پر فرمایا کہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب یہاں غزوہ احد کے حوالے سے ہی بتایا گیا ہے کہ غزوہ احد کے اندر 70 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو چکے تھے، اور کئی زخمی ہو گئے۔ اب اگلے دن ہی یعنی جب غزوہ احد ختم ہو گیا اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے، صحابہ کرام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئے۔ ابو سفیان جو کفار کے لشکر کا جو ہے کمانڈ کر رہا تھا وہ بھی چلے گئے، لیکن پھر یہ خبر ملی کہ وہ مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ راستے میں ان کو جا کر یہ بات یاد آئی کہ یہ ہم نے کیا کیا، آج تو ان کا ہمیں بالکل جو ہے خاتمہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ جب وہاں سے لوٹا، ادھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور یہ فرما دیا کہ ہمارے ساتھ آج وہ لوگ جا سکتے ہیں کہ جو کل احد میں موجود تھے، یعنی احد میں جو موجود تھے وہی لوگ جائیں گے، باقی کوئی نہیں۔ اب یہ وہ لوگ تھے کہ جو زخموں سے چور تھے، ظاہر بات ہے جنگ احد میں کئی ساتھی تو شہید ہو گئے، اور جو باقی تھے وہ زخموں سے چور تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو وہ فوراً تیار ہو گئے زخموں کی حالت میں۔ یہ نہیں دیکھا کہ جی مجھے زخم ہے، مجھے تکلیف ہے۔ ہمیں ذرا سا بخار ہو جائے تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سر میں درد ہو جائے، کچھ اور ایسی تکلیف ہو جائے چھوٹی موٹی تو آ کر ہم کرسی پر ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندے، پوری تاریخ اسلام کے اندر احادیث کا ذخیرہ پورا اٹھا کر آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام جو مسلسل جنگوں میں رہتے تھے، کوئی زخمی ہوتا تھا، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، لیکن پوری تاریخ میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھی ہو، پوری تاریخ میں نہیں ملے گا۔ لیکن ہمیں نہ جانے یہ کرسی کا جو ذوق اور شوق ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے، تو ہم کرسی کے بغیر نماز نہیں پڑھتے۔ اگر کسی کو کوئی زیادہ ہی تکلیف ہوتی تھی تو وہ بیٹھ کر پڑھ لیتا تھا، بیٹھنے میں بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی تو جس طرح اس کی سہولت ہو
ٹانگیں بچھا کر بیٹھ سکتا ہے تو بچھا کر بیٹھ جائے، وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ سکتا ہے تو آلتی پالتی مار لے۔ غرض یہ کہ بیٹھ کر جو طریقہ بھی اس کو بیٹھنے کا مناسب لگ سکتا ہو وہ اس طریقے سے نماز ادا کرے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر جو ہے وہ نماز ادا کرے۔ تو بہرحال وہ صحابہ کرام جو ہیں جو زخموں سے چور تھے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تیار ہو گئے کہ وہ جائیں گے، کفار کا مقابلہ کریں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی یہاں عظمت کو بیان کی ہے کہ کیسے عظیم صحابہ تھے کہ زخموں سے چور ہیں لیکن اللہ کے نبی کی آواز پر دوڑ پڑتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور رسول کی دعوت پر، اس کے بعد کہ لگ چکا تھا انہیں گہرا زخم، ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ہے۔ اللہ اپنی کتاب میں اعلان کرتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر عظیم ہے۔ کفار کو جب یہ خبر ملی کہ مسلمان تو تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں، تم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو وہ وہیں سے بھاگ گئے۔ تو یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی تھی کہ رب کائنات نے یہاں پر بھی بالآخر مسلمانوں کا رعب ان پر طاری کر دیا اور وہ وہاں سے واپس بھاگ گئے۔ آگے اللہ نے بتایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کہا انہیں لوگوں نے کہ بلا شبہ کافروں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے بڑا سامان اور لشکر، سو ڈرو ان سے، یعنی کافروں سے ڈرو، انہوں نے بڑا لشکر سامان تمہارے خلاف جمع کر دی ہے۔ ان آیات کا نزول جو ہے یہ غزوہ احد کے 1 سال کے بعد بات کا ہے، کیونکہ جب غزوہ احد سے کفار کا لشکر لوٹنے لگا تو اس نے یہ اعلان کیا، ابو سفیان نے اعلان کیا اس وقت کہ آئندہ سال بدر کے مقام پر ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ، یعنی ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو 1 سال گزرنے کے بعد جب وہ موقع آ گیا مسلمان تیار ہو گئے، کیونکہ ان کے اعلان کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم بدر میں آ جائیں گے آئندہ سال۔ اب ابو سفیان جو ہیں وہاں ان پر اللہ نے رعب طاری کر دیا، ڈر، خوف، اور وہاں قحط سالی بھی ہوگی مکہ میں۔ اب ایسے میں اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے کہ جس طرح ہم اس جنگ سے بچ جائیں۔ اس نے ایک شخص نعیم بن مسعود کو اس بات کے لیے تیار کیا جو مدینہ طیبہ جا رہا تھا۔ اس کو کہا کہ تم جا کر وہاں مسلمانوں کو بتاؤ کہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر کافروں نے تیار کر رکھا ہے، اگر تم لوگ مسلمانوں کے تم جو ہے کفار کے مقابلے کے لیے اگر نکلے تو کوئی تم میں سے واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، یعنی یہ دھمکیاں اور خوف ان کا طاری کرنے کے لیے ایسی باتیں جا کر تم کرو تو تمہیں 10 اونٹ میں دوں گا، انعام دوں گا تمہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ نعیم بن مسعود جو ہے جب مدینہ طیبہ میں آیا اس نے دیکھا اور مسلمانوں کا جوش و خروش اور وہ مقابلے کے لیے نکل رہے ہیں، تو اس نے آ کر دھمکایا کہ بھائی تم تو پچھلے سال تو تمہارے ساتھ جو اب تو اس سے بڑا ڈبل لشکر ہے ان کے پاس، ساز و سامان بھی زیادہ ہے، اب اگر تم میں سے کوئی بھی کافروں کے مقابلے کے لیے گیا تو واپس لوٹ کر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ نے اس کا ذکر یہاں فرمایا۔ کیا ہوا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کہا انہیں لوگوں نے کہ بلا شبہ کافروں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے بڑا سامان اور لشکر، سو ڈرو ان سے، کافروں سے ڈرو مت جاؤ۔ تو اس دھمکی نے بھڑکا دیا ان کے جوش ایمان کو۔ اس سے کیا ہوا؟ ایمان والے کیا ڈر گئے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ بڑھا دیا ان کے جوش ایمان کو، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، جوش ایمانی جو ہے وہ اپنے زور پر آ گیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کی جو روایت ہے اس میں ارشاد ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ نمرود میں ڈالا گیا تو آپ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو
یہ خبر دی گئی کہ آپ کے مقابلے میں بہت بڑا لشکر تیار ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بھی یہی فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافروں سے ڈرانا دھمکانا یہ کفار کا، منافقوں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام نہیں ہے کہ ان کے اوپر رعب طاری کیا جائے کہ جی ان کے پاس تو اتنا لشکر ہے، ان کے پاس تو اتنا ساز و سامان ہے، ان کے پاس تو یہ ایٹمی طاقت ہے، ان کے پاس فلاں طاقت ہے۔ یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں، کفار اور منافقین کا ہے کہ مسلمان ڈر اور ان کی دھمکی میں آ جائیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ آگے اللہ نے بتایا، کافروں کا ہی انجام بتایا کہ کیا ہوا اس وقت۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ ان کے عزم و توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ واپس آئے یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ، نہ چھوا ان کو کسی برائی نے، اور پیروی کرتے رہے رضائے الہی کی۔ مسلمان تو پیچھے نہیں ہٹے، وہ بدر میں جا پہنچے اور بدر میں جا کر کفار کے لشکر کے انتظار کرنے لگے۔ ابو سفیان نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، چاروں ناچار تو ہمیں نکلنا پڑے گا۔ وہ نکلا، 2 دن کا راستہ طے کرنے کے بعد وہ واپس وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے، غزوہ سویق۔ وہ ستو ساتھ لے کر آیا تھا، لیکن 2 دن کا راستہ طے کرنے کے بعد اس پر ایسا خوف طاری ہوا، اس نے کہا کہ نہیں بھائی چلو۔ اس کے ساتھی بھی یہی چاہتے تھے، تو وہ وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 8 دن تک بدر کے میدان میں رہے، ان کا انتظار کرتے رہے۔ اور اسی موقع پر ایک قافلہ آپ کے ساتھ تجارتی بھی موجود تھا، جس کو تجارت کے لیے لگا دیا، اور ماشاءاللہ اس نے تجارتی بڑا فائدہ بھی حاصل کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے عزم و توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ واپس آئے یہ لوگ اللہ کے نام اور فضل کے ساتھ، نہ چھوا ان کو کسی برائی نے، اور پیروی کرتے رہے رضائے الہی کی، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ اللہ تو بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام کا یہ جو لشکر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں گیا تھا، تو واپس خیر و عافیت کے ساتھ لوٹا مدینہ طیبہ۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ تو شیطان ہے جو ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے، پس نہ ڈرو ان سے بلکہ مجھ سے ہی ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ بتانا کافروں سے جو ڈراتا ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہوتا ہے، شیطان کا دوست ہوتا ہے، شیطان کا ساتھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم شیطان سے اور اس کے دوستوں سے مت ڈرو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ یہ اصل میں وہ چیز ہے جو آج ہم نے چھوڑ دی ہے۔ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا، دنیا بھر کا ڈر اور خوف ہمارے اوپر طاری ہو گیا، اور اللہ نے جو نسخہ دیا وہ کیا ہے کہ مجھ سے ڈرو، باقی کسی سے مت ڈرو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باقی سب پر اللہ تعالیٰ رعب طاری کر دیتا ہے، وہ تم سے ڈرتے ہیں۔ پھر جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس سے پھر سارے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ یہ اہل اللہ والے جو ہیں وہ کیا ہمیں سمجھاتے ہیں؟ وہ یہی بات تو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ خوف الہی جب دل میں پیدا ہو جائے تو پھر دنیا کا کوئی خوف اس پر طاری نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے بھی حکم دیا کہ ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ غمزدہ کریں آپ کو جو جلدی سے کفر میں داخل ہوئے ہیں، بے شک یہ لوگ نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی۔ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہ رکھے ان کے لیے ذرا حصہ آخرت کی نعمتوں سے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو فرمایا کہ آپ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب اس رحمت کا جو تقاضا تھا کہ آپ اس بات پر غم کھاتے تھے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، غم زدہ ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں قبول نہیں کر رہے، یہ جہنم کی طرف کیوں دوڑے جا رہے ہیں،
یہ جہنم کی آگ کا لقمہ کیوں بننے کے لیے تیار ہیں؟ تو اگر کوئی ایمان قبول نہ کرتا تو آپ کو فطری طور پر غم ہو جاتا۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ سے اس بات کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ آپ کا کام تھا اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچا دینا، جو آپ نے پہنچا دیے۔ جب آپ نے اللہ کے پیغام کو پورا پہنچا دیا ہے تو اب غم کرنے کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نہ غمزدہ کریں آپ کو جو جلدی سے کفر میں داخل ہوئے ہیں، جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کے اندر چلے گئے۔ جو کمزور ایمان والے ایسے لوگ تھے جنہوں نے دیکھا کہ احد کے اندر جو ہے مسلمانوں پر جو ہے کافر جو ہیں وہ غالب آ گئے، تو انہوں نے اسلام ہی چھوڑ دیا اور کافروں میں داخل ہو گئے۔ تو ان کے کفر میں جانے سے آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک یہ لوگ نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہ رکھے ان کے لیے ذرا حصہ آخرت کی نعمتوں سے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب علیم، بے شک جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے عوض میں، ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرے گا، اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا اپنا نقصان ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ ایک اور بات یہاں بتائی جا رہی ہے، عموماً جس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کو ماننے والے نہیں، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں رکھتے، یا جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑا مال بھی ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، ظاہری جتھا اور لشکر اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حق پر ہیں، اسی لیے تو ان کو یہ سارا کچھ دیا گیا ہے۔ اللہ نے اس کی حقیقت بتائی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ مال دولت اور یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ میں سے کیوں ہم متاثر ہو جاتے ہیں؟ کیا فرمایا رب کائنات نے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور نہ خیال کریں جو کفر کر رہے ہیں کہ ہم جو مہلت دے رہے ہیں انہیں، یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، اور یہ مہلت کیوں دی جاتی ہے؟ صرف اس لیے ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ کر لیں گناہ۔ یہ مہلت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اور زیادہ گناہ کریں، اور کیا ہو، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل خوار کرنے والا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اور مزید مہلت دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ یعنی خوش قسمت انسان جو ہے وہ کون سا ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ہے کہ جس کے عمل اچھے ہوں اور عمر بھی اس کی لمبی ہو۔ پھر پوچھا کہ سب سے بدترین شخص کون ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے عمل بھی برے ہوں اور عمر بھی اس کی لمبی ہو۔ یعنی اس کو عمر بھی لمبی ملی اور اس کے اعمال بھی برے تھے، تو لہٰذا وہ بدترین شخص ہے۔ اور سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے لمبی عمر دی ہے لیکن وہ عمل بھی اچھے کرنے والا ہے، تو وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ جو کافروں کو، یہ اللہ کے نافرمانوں کو، اس کے باوجود کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا رہتا ہے، تو کیا فرمایا؟ ان کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ لیکن وہ جن کو یہ ڈھیل دی جاتی ہے وہ یہ نہ سمجھیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ کیا فرمایا رب کائنات نے؟ کہ لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، وہ یہ خیال نہ کریں کہ جو کفر کر رہے ہیں کہ ہم جو مہلت دے رہے ہیں انہیں یہ بہتر ہے ان کے لیے، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے کہ یہ جو مہلت دی جا رہی ہے اس میں وہ اور زیادہ گناہ کریں گے، اور جب اور زیادہ گناہ کریں گے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، اور ان کے لیے پھر ذلت والا عذاب ہے۔
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ نہیں اللہ کی شان کے چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہو، جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے، یعنی اسی حالت میں کہ مومن منافق سب ملے جلے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اب ہمیشہ اسی حالت میں رہیں، مومن اور منافق کی خبر ہی نہ ملے، پتہ ہی نہ چلے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں نہیں چھوڑے گا تمہیں یہاں تک کہ وہ الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے۔ اس کا شان نزول مفسرین کرام نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میرے سامنے پیش کی گئی اور مجھے علم دیا گیا کہ کون میرے ساتھ ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ جب منافقوں کو یہ بات پتہ چلی کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو کہنے لگے یہ دیکھو بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے دعوے ہیں کہ جی میں ہر مومن کو اور ہر کافر کو جانتا ہوں، ہم تو صبح شام ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو ہماری خبر ہی نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہم صبح شام ان کے ساتھ ہیں، ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ جی میں ہر مومن اور ہر کافر کو جانتا ہوں۔ تو جب یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ منافق ایسا کہہ رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، بخاری کی کتاب العلم ہے، باب الغضب فی الموعظہ، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ بخاری شریف کا جو کتاب ہے وہ کتاب العلم ہے، اس کا باب الغضب فی الموعظہ ہے، اس میں ہے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ یہ منافق ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ایمان والوں نے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو قبول کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہمارے سر ہماری آنکھوں پر ہے۔ لیکن منافقوں نے اعتراض کیا کہ جی یہ دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم ساتھ ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم سب کو جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر یہاں پر نہ دوں۔ سنیں آپ کیا ہے؟ بخاری شریف کتاب اللہ کے بعد، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے حدیث کی وہ کون سی ہے؟ بخاری۔ بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کیا فرمایا کہ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کے باپ پر لوگ شک کیا کرتے تھے، یعنی آپ کو جو ہے کہتے تھے تم فلاں کے بیٹے ہو، تو یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائی کہ میرا باپ کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ حذافہ ہے، یعنی تمہارے باپ وہی ہیں حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر بہت ساری باتیں کی اور پھر معذرت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس معاف کر دیں ہمیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیں، توبہ کی آپ نے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار یہ الفاظ فرمائے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ،
کیا تم میرے علم پر اعتراض کرنے سے اب باز آؤ گے یا نہیں؟ کیا تم میرے علم پر اعتراض کرنے سے باز آؤ گے یا نہیں؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم پر اعتراض کرنے والوں کو تو یہ فرمایا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب باز آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. اور دوسرا یہ بات واضح ہوئی کہ ضروری نہیں ہے کہ علم کو ظاہر کیا جائے تو آدمی کے پاس علم ہوتا ہے اور ظاہر نہ کیا جائے تو علم نہیں ہوتا. یعنی علم ہونے کے باوجود بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر نہیں کیا جاتا. یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے کہ جی کسی نے اگر کسی چیز کو ظاہر نہیں کیا تو اس کے پاس علم نہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے سے فرمایا تھا نا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ نے سوال کیا تو کیا اللہ نعوذ باللہ لا علم تھا؟ اللہ جانتا تھا. جاننے کے باوجود اللہ نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے. تو اس سوال کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور کسی چیز کو چھپانے میں بھی بعض اوقات حکمتیں ہوا کرتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک موقع پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سر عام ان لوگوں کے نام لے کر ان کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم مسجد سے باہر چلے جاؤ، تم منافق ہو. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعہ کا دن تھا، اور خطبہ جمعہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں 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 بن فلاں تم کھڑے ہو جاؤ اور باہر نکل جاؤ کہ تم کیا ہو؟ منافق ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے نہیں اللہ کی شان کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہو، جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے. اور کیا ہے؟ اور نہیں اللہ کی شان کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر. اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو غیب بتاتا پھرے یا ہر عام جو ہے اس غیب کے بارے میں جانتا ہو. البتہ اللہ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. تو کیا اللہ نے رسولوں میں سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام جو عطا فرمائے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں عطا فرمایا؟ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ چن لیتا ہے غیب کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب کا علم اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ غیب تو اللہ کی صفت ہے. تو بھائی اللہ ہی فرما رہا ہے نا، غیب اللہ کی صفت ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. سماعت بھی تو اللہ کی صفت ہے نا، سمیع، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے. اور بصیر بھی اللہ ہے، دیکھنے والا بھی اللہ ہے. یہ صفتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں عطا فرمائی. ہم بھی سنتے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، لیکن اللہ کی صفت میں اور بندے کی صفت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ کی صفت، اس کی صفات ذاتی ہیں، ان سے تو کوئی مقابلہ کسی صورت میں کیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے نبیوں کو جو علم غیب عطا فرمایا ہے وہ علم ایسا عطا فرمایا کہ جس کا رب کائنات کے علم سے کوئی موازنہ، کوئی مقابلہ نہیں ہے. جس کا اللہ کے علم سے تو کوئی موازنہ، مقابلے کی بات ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کا علم تو غیر متناہی ہے، یعنی وہ اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اور اللہ کے سوا جس کے پاس بھی جو علم ہے وہ اس کی ایک انتہا ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے، اور بندوں کا علم جو ہوتا ہے وہ عطائی ہوتا ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ علم غیب عطا فرمایا، جس کا تذکرہ یہاں پر بھی موجود ہے. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ تم جو گھروں میں رکھ کر آتے ہو، جو چھپا کر آتے ہو، جو کھا کر آتے ہو، میں اس کی خبر دیتا ہوں. بما تاکلون وتدخرون فی بیوتکم، جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، جو کھاتے ہو، اس کی بھی خبر دیتا ہوں. یہ سب غیوبات ہیں یا نہیں؟ غیب کی باتیں. یہ اللہ اپنے نبیوں کو بتاتا ہے. اللہ کے بتانے سے ہی نبی جانتے، خود سے تو کوئی نہیں جانتا. خود سے جاننے کی تو نفی قرآن میں کئی مقامات پر کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا. وہ کیا فرمایا؟ یعنی ذاتی طور پر میں نہیں جانتا، ہاں جو بھی جانتا ہوں وہ اپنے رب کی عطا سے جانتا ہوں، جس کا ذکر یہاں اللہ نے فرمایا کہ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ. لیکن اللہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو غیب کے لیے چن لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے. اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ،
یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، تو وہ پھر کون سا غیب ہے کہ جس میں بخیل نہیں؟ اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ وما هو علی الغیب بضنین، 30ویں سپارے کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، یعنی غیب کی جو باتیں وہ بتاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ نہیں اللہ کی شان کی آگاہ کرے تمہیں غیب پر، البتہ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اب اللہ نے کتنا علم دیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے، ما لم تکن تعلم، جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ علمک ما لم تکن تعلم، وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب غیب کتنا بتایا اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے کوئی پیمانہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں یا دنیا کی کسی اور انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ اس پیمانے سے ناپتے تولتے رہو کہ اتنا دیا اور اتنا نہیں دیا، یہ دیا وہ نہیں دیا۔ کتنا دیا اللہ جانتا ہے، لیکن سب سے زیادہ مخلوق میں جو علم دیا وہ کس کو دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ تمام مخلوقات کا علم جمع کر لیا جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے موازنہ کیا جائے تو اس کی مثال ایسی بھی نہیں بن سکتی کہ ایک طرف دریا ہو اور اس میں سے قطرہ نکال لیا جائے، یہ موازنہ بھی نہیں ہے۔ اتنا بھی علم نہیں ہے مخلوق کے پاس۔ باقی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی یہ تو کہتے ہیں کہ علم کلی دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کلی دیا گیا، تو وہ علم کلی سے مراد بھی یہ مخلوق کے علم میں سے ہے، مراد ہے، اللہ کے علم سے مراد نہیں ہے کہ اللہ کا علم کلی دے دیا گیا۔ مخلوق میں جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، خود اللہ نے فرمایا۔ اور اصل میں اسماء جو ہوتے ہیں، جو نام ہوتے ہیں، وہی اصل میں علم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمام اسماء ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی، کلھا، خود قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا، علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو ملائکہ پر پیش کیا گیا۔ جب ساری چیزوں کے اللہ نے نام سکھا دیے تو آپ کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جتنے وہ سارے سکھا دیے، اللہ کے علم سے تو کوئی موازنے کی بات ہی نہیں ہے نا۔ وہ مومن کب اس چیز کا اللہ سے موازنے کی کوئی بات کر سکتا ہے؟ اللہ سے موازنے کی کبھی کوئی بات کرتا ہی نہیں۔ ساری جو بات ہوتی ہے علم کلی کی ہو یا کسی اور طریقے سے بھی ہو، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے مخلوق میں جو سب سے زیادہ علم دیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور ہرگز نہ گمان کریں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت دیا ہے اور وہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بلا حساب جہنم میں داخل کیے جائیں گے، بلا حساب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ مال دیا اللہ نے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، ساری چیزیں دی ہیں، لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلا حساب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور بخل کو یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال و دولت دیا ہے وہ اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، صدقہ فطر نہیں ادا کرتے، جو صدقات واجب ہیں، جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ اس مال کو قیامت کے دن سانپ کی شکل میں بنا کر پیش کیا جائے گا، وہ سانپ ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، وہ ان کو ڈستا رہے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا وہ مال ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ بخل کرتے ہیں اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، کہ یہ بخل بہتر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ بخل بہت برا ہے ان کے لیے۔ توق پہنایا جائے گا انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن، اور اللہ کے لیے میراث آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خبردار ہے۔ فرمایا کہ ساری چیزوں کا وارث تو اللہ ہے۔ بھائی جو مال، تو حدیث شریف میں آتا ہے تمہارا مال کیا ہے؟ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، جو پہن لیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا، یہ تمہارا مال ہے، اس کے علاوہ تو تمہارے وارثوں کا مال ہے۔
اور بالآخر ہر ایک نے فنا ہو جانا اور ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، وہ سب اسی کی ملکیت میں سے پھر بھی۔ تو یہ اللہ نے زندگی کی جو سانس دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں کہ ان میں اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے آخرت کو کما لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔